بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حیرت کی بات بھی ہے لیکن حیرت سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو اہم ترین خبریں دو چل رہی ہیں جن کا تعلق ہے شدت پسندی سے، جس کا تعلق ہے دہشت گردی سے، جن کا تعلق ہے تشدد سے، وہ دونوں ہی خبریں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی درس گاہ سے جڑی ہیں. یعنی کہ درس گاہ جو کہ ان دونوں چیزوں کے سدباب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی درس گاہ سے جڑی یہ دونوں خبریں ہیں. ایک خبر کا تعلق ہے مردان کی یونیورسٹی میں ہوا، مشال خان کو درس گاہ کے احاطے میں مار دیا گیا، اور دوسرا آج ایک ڈراپ سین ہو گیا اس وقت جب کسی اور نے نہیں بلکہ افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں اس بچی کی ویڈیو دکھائی جو کہ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل حیدرآباد سے غائب ہو گئی تھی، اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد مختلف تجزیے کیے جا رہے تھے کہ کہاں چلی گئی. پھر ایک پولیس افسر نے دعویٰ کیا کہ جناب وہ تو داعش میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے لاہور چلی گئی ہے. ان کے والد نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. آج اس بچی کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آیا. ایک جیسے کوئی فلمی کہانی ہوتی ہے، ایک ایسے موقع پر جب اس بچی کے حوالے سے چیما گویاں ہو رہی تھی کہ بچی کہاں پر گئی ہے. کچھ دنوں پہلے لا انفورسنگ ایجنسیز نے ایک اطلاع پر لاہور میں چھاپا مارا. خبر یہ تھی کہ ایسٹر کے موقع پر، تہوار کے موقع پر دہشت گردی کا منصوبہ ہے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی لاہور میں ایک بہت ہی ڈیڈلی اٹیک ہوا تھا، وہ بھی ایسٹر کے موقع پر تھا. جب اس اطلاع پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے ایک بچی بھی برآمد ہوئی. وہ بچی یہ نورین تھی کہ جس نے ویڈیو میں کیا کیا اعتراف کیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو سب سے پہلے آج افواج پاکستان کے ترجمان نے اس حوالے سے کیا کہا وہ دیکھیے. Noreen communicated through email, Facebook that she is going to Syria. She has been recovered from Lahore. That means she never went to Syria. The claim made that she has joined IS was a claim communicated by her while she was still in Lahore. So this we have talked that this technology has to be seen that how our children are using it. We are debriefing her. Our first effort is that she should go back and live a normal life. اور خود نورین نے اپنے بارے میں کیا کہا یہ بھی دیکھ لیجئے. میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی 2nd ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں منصوبہ بندی تھی، جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا. اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ان کارروائیوں میں ملوث تھا. ان کارروائیوں کے لیے 1 اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا اور اس سامان میں 2 جیکٹس اور 4 ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں. ان جیکٹس کا جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا. لیکن اس سے قبل پہلے ہی 14 اپریل کی رات کو ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا. جبکہ نورین کے لاپتہ ہونے کے کچھ روز بعد ان کے والد صاحب کا خیال تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اوبویسلی ان کو بلیم بھی اس پہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا کہ ہر باپ کا خیال ہوتا ہے اپنی بیٹی اپنی اولاد کے بارے میں. وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے والد صاحب. یہ ٹریپ ہوئی ہے. اب یہ تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، یونیورسٹی پرومیسز سے ہاسپٹل، آپ بھی جانتے ہوں گے، جاتے ہوں گے سول ہاسپٹل کے باہر کتنے کرمنل مائنڈ کے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ کڈنیپرز کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. یہ میرے موقف کو ریفیوٹ کرنا ان کا کہ بس لاہور چلی گئی ہے پھر داعش میں، یہ صرف مجھے پیسو کرنے کے لیے. اور پھر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نہ میڈیا میں جائیں نہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، آپ خاموشی سے جا کے بیٹھ جائیں. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کسی درسگاہ سے کوئی پڑھی لکھی، چونکہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہ عام بات سنتے رہتے ہیں، بھئی جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے نا، تعلیم نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسٹیٹیوٹ سے، نامور انسٹیٹیوٹ سے بچے اس طرف جا رہے ہیں، یہ رجحان رکھ رہے ہیں. آپ کو چھوٹی سی ہسٹری بتاتے ہیں. 24 اپریل 2015 کو سبین محمود قتل کراچی میں جو ہوا، اور 13 مئی کو اسماعیلی برادری کی بس پر حملے میں ملوث 7 عزیز نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے IBA سے BBA کی ڈگری حاصل کی تھی.
27 نومبر 2015 کو ایک اور واقعہ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس نے حزب التحریر کے کراچی چیف سہام قمر کو گلشن اقبال میں ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا۔ سہام قمر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، کے الیکٹرک میں ڈپٹی جنرل مینیجر تھا۔ 6 اکتوبر 2015 کراچی پولیس نے زیبسٹ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر اویس راہیل کو گرفتار کیا، جو کہ کراچی میں حزب التحریر کے لیے پڑھے لکھے نوجوانوں کا برین واش کرتا تھا، اور یہ خود بھی NED یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا۔ ایک اور واقعہ، 18 اگست 2015 کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی کارروائی میں القاعدہ کا کراچی چیف عبدالاحد اپنے ساتھی ادریس بلوچ سمیت مارا گیا، اور یہ عبدالواحد جو کہ القاعدہ کا کراچی کا چیف تھا، اس نے مہران یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ دسمبر 2015 پنجاب پولیس کے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ نے کالعدم حزب التحریر سے روابط کے الزام میں پنجاب یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر غالب عطا کو گرفتار کیا۔ پروفیسر کو لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ان کے گھر پر چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا۔ پروفیسر غالب نے 1990 کی دہائی میں بحیثیت لیکچرار پنجاب یونیورسٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، بہت ہی انیوژول ٹرینڈ ہے، بہت ہی پریشان کن ٹرینڈ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہما بقائی صاحبہ، ایجوکیشنسٹ ہیں، پڑھاتی ہیں کراچی میں، آپ ان کے تجزیے بھی سنتے رہتے ہیں، IBA میں پڑھاتی ہیں، جو کہ بڑا ہی زبردست، بڑا ایک نامور ادارہ ہے، جہاں سے ہی انفارچونیٹلی یہ طالب علم سعد عزیز جس نے سبین محمود کو قتل کیا، جس نے سانحہ صفورہ میں لوگوں کے سروں پر گولیاں ماری، BBA کیا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کا بھی تعلق اسی ادارے سے تھا، اور خود ہما بقائی صاحبہ اس کی ٹیچر رہی ہیں۔ ذرا ان سے اسٹرینڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہما بقائی صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ساتھ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ بتائیے گا، یہ تو سلسلہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح میں نے کہا، ہم تو سنتے ہی تھے کہ بھائی ان ساری باتوں کا تعلق اس سے ہے کہ جہالت ہے نا، غریب آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس کو کہیں بھی لے جاؤ، کہیں بھی بہکا دو۔ یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اس بات سے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو جامعات ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر معاشرے میں ریڈیکلائزیشن ہوگی اور ایکسٹریمسٹ ٹرینڈ ہوں گے تو پھر جامعات میں بھی آپ کو وہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز اور ٹرینڈ نظر آئیں گے۔ صحیح ہے۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے جس سے آپ آنکھ نہیں، صحیح ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم فیکٹر یہ ہے کہ جب ان آرگنائزیشنز کو مدرسوں کی طرف یہ جاتے ہیں تو مدرسے سے تو ان کو فٹ سولجر ملتا ہے، لیکن جب یہ جامعات سے ریکروٹ کرتے ہیں تو ان کو ماسٹر مائنڈ ملتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ملٹی پلائرز بن جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ جامعہ ہے، تدریس کا ادارہ ہے، تو یہاں سب کچھ مثبت ہی ہو رہا ہوگا، اور ہم یہ بھول گئے کہ وہ منفی ایلیمنٹس جو معاشرے میں ریڈیکلائزیشن پھیلا رہے ہیں انہوں نے جامعات کو بھی پینیٹریٹ کیا ہے، اور وہ اپنی کلاس روم کو استعمال کرتے ہیں ایز کنورژن نرسریز۔ اور آپ کا کلاس روم آڈٹ کا کوئی آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے سوچ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا ایک طریقے سے کہ اکراس دا بورڈ ہے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ اکراس دا بورڈ ہے، صحیح ہے، دیٹ دے آر کمنگ وتھ اے ویری، یعنی ان کے اپنے اعتبار سے ایک بڑے تگڑے نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں، بیکاز ایک جامعہ کا جو لڑکا ہے لڑکی ہے وہ تو آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرے گا یا مانے گا نہیں کسی بات کو، وہ تو ہر بات پہ آرگیومنٹ کرے گا، لاجکس دے گا، اس کا اپنا ایک نیریٹو ہوگا۔ تو اس کا مطلب سامنے سے جو کوئی بھی کاروائی کر رہا ہے اس کے پاس اچھا خاصا تگڑا نیریٹو ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ کیوں لوگوں کے سروں میں گولیاں مارنا ٹھیک ہے، کیوں ایسٹر کے تہوار میں اپنے جسم سے بم باندھ کے پھٹ جانا اچھا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا جو استاد ہے وہ جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے آپ کو تمام چیزوں کی، اور اس کو اتنا ہی تگڑا نیریٹو دے دیتا ہے ان سوالات کا جس کا جواب عام طور پر نہیں ملتا، تو اس کا راغب ہونا اس کی طرف آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ان آرگنائزیشن نے ایکچولی ڈیولپنگ کنٹریز میں یوتھ کو ترغیب کیا ہے، اور ان کا اسکول جو ہے وہ تقریباً اچھا اگر ہم کوئکلی ہما صاحبہ کو پلیز ذرا سوشل میڈیا سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ کی آواز، سوشل میڈیا اس کے لیے بڑا فرٹائل گراؤنڈ ہے اس قسم کی آئیڈیالوجی کی طرف راغب ہونے کا۔ فائنلی مجھے بتائیے، یہ سعد عزیز چونکہ اس طرز کا حالیہ تاریخ کا ایک پہلا بڑا واقعہ ہوا تھا، وہ اس وقت تھا جب کراچی میں سبین محمود مار دی گئیں، پھر سانحہ صفورہ ہو گیا، لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، اور پھر پتہ چلا کہ جناب سعد عزیز ایک بڑا مطلب
ماڈرن گڈ لکنگ لڑکا, BBA کیا ہوا, IBA سے BBA کیا ہوا, جہاں سب کی ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ایڈمیشن مل جائے, وہاں کا یہ بچہ نکلا. آپ کا خود اس سے انٹریکشن رہا سعد عزیز سے, اور آپ کو خود کبھی بھی دماغ کے کسی کونے میں بھی شک گزرا کہ شاید اس کا کوئی ایسا رجحان بھی ہے؟ سعد عزیز جب تک IBA میں تھا ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں, جی ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نارمل بچہ تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, اسکورنگ اچھی کرتا تھا, خاموش طبع تھا, اور صرف اپنے آخری ٹینیور میں IBA کے اس نے کچھ ریلیجس ٹینڈنسیز کا اظہار کیا تھا جس میں کوئی حرج نہیں تھا. صحیح بات. بہت بچے ریلیجس طرف راغب ہوتے ہیں, لیکن سعد عزیز کے بارے میں یہ بات میرے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نکلا تھا تو ہم نے اس کو مزید دیکھا تھا کہ اس کے بعد جن نشست کا حصہ بنا سعد عزیز, وہ شاید ذمہ دار ہوئی ان ٹریجیکٹریز کا جو اس نے اپنائی. لیکن یہ بچہ سعد عزیز ہو یا یہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو یا یہ حیدرآباد یونیورسٹی ہو, یہ مسئلہ ہمارا. صحیح بات. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ بقائی صاحبہ. اور یقیناً انہوں نے کہا ریلیجس ٹینڈنسیز ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے ریلیجس ٹینڈنسیز ہونا, لیکن یہ معاملہ جب اس طریقے سے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ریلیجس ٹینڈنسیز کے بعد ایک ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ہو جاتی ہیں, تو تب سے معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. ہم بریک لیتے ہیں, اسی موضوع میں مزید بات کریں گے. جاوید غامدی صاحب سے بھی اس حوالے سے رائے لیں گے, اور پھر آپ کو ملوائیں گے اس پولیس آفیسر سے کہ جس نے اس واقعے کے کچھ ہی روز بعد, تقریباً 6 روز بعد پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بچی لاہور چلی گئی ہے اور بچی داعش میں شمولیت کا ارادہ رکھتی ہے. DGISPR کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ صحیح ثابت ہوئی, لیکن اس وقت نورین کے والد ہوں یا بہت سارے اور لوگ ہوں, وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ کیا بے پرکی اڑا رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے. انہوں نے اتنا بڑا, اتنا ٹھوس اور اتنا صحیح دعویٰ اتنے دنوں پہلے کیسے کر دیا تھا. وہ نورین کا جو پورا سفر تھا, یہ جام شوروں سے لے کر لاہور تک کا, طالبہ سے لے کر داعش تک کا یا شدت پسندانہ ذہنیت تک کا, یہ کس طرح طے ہوا, یہ پوری کہانی ان سے سنیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو نورین کے حوالے سے ہی جو سب سے متعلقہ افسر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ لاہور چلی گئی ہے, داعش میں شمولیت کا اختیار رکھتی ہے, جب سب اس کا ارادہ رکھتی ہے, جب سب اس دعوے کی تردید کر رہے تھے, ان سے نورین کی پوری کہانی سنیں گے. اور جاوید غامدی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے, اور پھر آخری سیگمنٹ میں مشال کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس پر بھی جاوید غامدی صاحب سے تفصیلی بات ہوگی. لیکن ابھی ہم SSP حیدرآباد عرفان بلوچ صاحب سے پہلے اور پھر جاوید غامدی صاحب سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتی تھی. اس کی جو اپنی فرینڈس تھی, بیسٹ فرینڈس تھی, وہ ہندو تھی. جی عرفان صاحب بہت بہت شکریہ. سر پہلے تو بتائیے گا, آپ نے اس وقت, یہ تو سارا معاملہ آج بالکل ہی کھل کر سامنے آ گیا, لیکن آپ نے اس بچی کی لاپتہ ہونے کے 6 دن بعد آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا, سب حیران ہو گئے تھے. کن وجوہات کی بنا پر آپ اس نتیجے پر اتنا جلدی ہی پہنچ گئے تھے؟ ذرا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے گا اس کا. جی, اس میں جس دن لڑکی جو نورین ہے جب گم ہوئی تھی, تو ہمیں انفارمیشن ان کے والد صاحب نے دی کہ جی اس طرح وہ غائب ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک تھارو قسم کی ایک انویسٹیگیشن ہم نے لانچ کی تھی. اس میں اسپیسیفکلی ہم بیک گراؤنڈ میں گئے کہ نورین کے دوست کون سے ہیں, ان کی فرینڈس کون سی ہیں, اور ان سے پھر ہم نے انٹرویو کیا, ان کی فرینڈ سے ہم نے انٹرویو کیا, یہاں تک کہ جو ان کی ٹیچرس تھی ان سے ہم نے انٹرویو کیا, اور ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں سے انہوں نے FSC کیا تھا, جہاں سے انہوں نے انٹر کیا تھا, جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا تھا. ان ساری چیزوں کو جب ہم نے کلیکٹ کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نورین کے جو خیالات تھے, جو اس کے ویوز تھے, وہ بڑے ایکسٹریمسٹ تھے. اور جو ان کی ایک فرینڈ تھی جن کا میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا, اس کے ساتھ نورین نے یہ شیئر بھی کیا تھا کہ میں ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسٹریمسٹ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں آ گئی ہوں, اور میرا جو ارادہ ہے وہ جہاد کرنے کا ہے. تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ حساسیت کی بنا پر نام بتائیے, اور ہم آپ کو بالکل فورس بھی نہیں کریں گے, لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس نے باقاعدہ اپنی ایک دوست سے شیئر کیا تھا کہ میں ایسے کچھ لوگوں سے رابطے میں ہوں,
میں یہ خیالات رکھتی ہوں اور میں بقول اس کے جہاد پہ جانا چاہتی ہوں. شیئر کیا تھا اس نے خود. ایگزیکٹلی ان کی ایک دوست کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھا کہ جی وہ ایکسٹریمسٹ ویوز اس کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ جہاد کے راستے پہ جانا چاہ رہی ہے. تو اس سے ہم نے پھر آگے انویسٹیگیشن کو لے کے گئے اور پھر ہم نے یہ معلوم کیا کہ ان کے فیس بک کا اکاؤنٹ کیا تھا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ جو نورین کا تھا وہ 2 دفعہ بلاک ہو چکا ہے. یعنی کہ فیس بک کی اتھارٹیز نے نورین کا جو فیس بک اکاؤنٹ تھا وہ 2 دفعہ انہوں نے بلاک کیا ہے جسٹ بیکاز کہ اس کے اوپر نورین نے اتنے ایکسٹریمسٹ ویوز پوسٹ کیے ہوئے تھے کہ کمپنی نے اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا تھا. اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ نورین آخر کہاں گئی ہے اور کس طرح گئی ہے. اس پہ پھر ہم نے جو جتنے بھی بس ٹرمینلز تھے, جتنے بھی کوچز تھی, جتنے ٹیکسی اسٹینڈس تھے, وہاں سے معلوم کیا تو وہاں پہ ہمیں ڈیوو کی جو سروس ہے وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ نورین نے 9 تاریخ کو اپنی موبائل نمبر سے ایک ٹکٹ بک کروایا ہے لاہور کے لیے. نمبر انہوں نے اپنا یوز کیا موبائل کا, لیکن نام انہوں نے فرضی استعمال کیا. 10 تاریخ کو وہ ڈیوو میں بیٹھی ہیں جس کی کلپ بھی ہمیں مل گئی, اور کلپ میں وہ بالکل برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا, کیونکہ یہ برقع بھی انہوں نے 2-3 مہینے پہلے انہوں نے یہ جو گیٹ اپ تھا انہوں نے اپنایا تھا, جس میں انہوں نے ہینڈ گلوز بھی پہنتی تھی اور انہوں نے اپنا بالکل ایک اسلامی جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہوا تھا, اور وہ کلپ بھی ہمیں مل گئی. تو اس سے ہم یہ ساری جو کڑیاں تھیں ہم نے ملائی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نورین جو یہاں سے گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے, اور انٹرنیٹ پہ ان کا کسی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ تھا جس کے ذریعے وہ کسی ایسے گروپ میں شمولیت کرنے جا رہی ہے. تو اس سے ہم نے انیشلی ہم نے جلد ہی یہ بینگ ایس ایس پی ہم نے اپنا ویو دیا کہ جی یہ نورین جو ہے وہ کسی ایکسٹریمسٹ جو گروپ ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور اپنی مرضی سے جہاں تک. بس پھر آپ کی یہ معلومات یہیں تک رہی کہ جناب یہ طے ہو گیا ہے کہ لاہور گئی ہے اور کوئی کچھ ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس گئی ہے, یا آپ کو آگے بھی کچھ انفارمیشن مزید مل سکی کہ لاہور میں کہاں رہی ہے, یا آگے کہیں اور گئی ہے یا نہیں گئی؟ نہیں, آگے ہم نہیں پہنچ سکے کس کے پاس گئی ہے اور کس گروپ کے ساتھ وہ ان کا تعلق ہے, لیکن ہم نے یہ یعنی کنکلوژن نکالا کہ نورین جو ہے وہ کسی ایکسٹریمسٹ گروپ کے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے. اور یہاں سے پھر ہم نے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بالکل ان میڈیا کے سامنے میں رکھی, میڈیا کے دوستوں کے سامنے میں رکھی, ان کے والد صاحب کو بھی ہم نے بتایا, لیکن ان کے والد صاحب جو تھے وہ بضد تھے کہ جی نہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. لیکن ہم نے جو انویسٹیگیشن میرے پاس تھی وہ بالکل ہم نے ان کے سامنے رکھ دی تھی انیشلی 2 دنوں کے اندر. اچھا عرفان بھائی, یہ ایک میسج بھی بڑا چلا تھا یعنی فیس بک پر کہ نورین نے میسج کیا ہے اپنے بھائی کو کہ بھائی میں نورین ہوں, میں خلافت کی سرزمین پہ پہنچ گئی ہوں. اس میسج نے کتنا زیادہ کلیدی کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ اس میں جو کام کر رہے تھے وہ بیسیکلی ہم بھی کام کر رہے تھے اور لاہور کی جو CTD تھی وہ بھی کام کر رہی تھی, لیکن آف کورس جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے تھے جو اس کے اوپر ٹیررزم کے اوپر کام کر رہے تھے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ ان کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی 1-2 دن پہلے لاہور میں. سر اب ایک بات اور بتائیں, چونکہ آپ اس معاملے میں آپ اس شخصیت ہیں جو پہلے روز سے پہلے لمحے سے اس معاملے میں رہے ہیں, آپ کو اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ نورین نے اپنا کوئی ہم خیال گروپ نہیں بنا لیا تھا اس انسٹیٹیوٹ میں یا فرینڈ سرکل میں, یا اس کا کوئی ہم خیال گروپ پہلے سے موجود نہیں تھا یا ہے؟ یہ شور ہیں آپ اس بارے میں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ جتنی بھی ان کی فرینڈس تھی ان کو جتنے بھی ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا ہے, ان سے انویسٹیگیٹ کیا ہے یا ان سے کوسچننگ کی ہے, تو کوئی بھی ایسا ان کا دوست نہیں تھا جو ان کے ان خیالات کو ایکسیپٹ کرتا. حالانکہ نورین جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی پریچنگ کرتی رہی ہے, ان خیالات کو ان کی تبلیغ کرتی رہی ہے, ان خیالات کو اپنے اسکولز میں, اپنے کالجز میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ان کو وہ کہتی رہی ہے کہ جی یہ جہاد اس طرح ہوتا ہے یا جہاد کرنا چاہیے, یا آپ دیکھ لیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے یا افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے خیالات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہے اور کوشش کرتی رہی ہے کہ ان کو اپنے ہم خیال بنائیں, لیکن فارچونیٹلی کوئی بھی جو بھی ان کے دوست تھے, جو ان کی فرینڈس تھی, وہ ان خیالات سے ہم آہنگی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, لیکن عرفان صاحب میرا آخری سوال, ان کے بھائی اور والدین تو ابھی ظاہر غائب ہیں اور وہ ابھی تک آخری جو بیان آیا تھا ان کے بھائی کا وہ یہ آیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نورین تو اغوا ہوئی ہے, لیکن اس کے بھائی نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ بھائی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ شدت پسندانہ خیالات نہیں رکھتی تھی, وہ یہ کہ اس کی تو جو بیسٹ فرینڈ تھی وہی عقیدے کے اعتبار سے ایک ہندو تھی. ایسی خیالات رکھنے والی لڑکی کبھی ایک ہندو کو اپنا بیسٹ فرینڈ تو نہیں بنائے گی. اس بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ میرا نہیں خیال, کافی ان کے دوست ہیں جو میں نے جب انویسٹیگیشن کی, انکوائری کی, تو انہوں نے اپنے جو سینٹرز میں جہاں پہ وہ پڑھتی رہی ہیں وہاں پہ وہ پریزنٹیشنز دیتی رہی ہیں اس متعلق,
یعنی کہ جو ویوز ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے ویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی پریزنٹیشنز دیتی رہی ہیں. ہاں ان کی ہو سکتا ہے, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی کوئی ہندو دوست بھی ہوگی, لیکن ان کی جو بہت قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ شیئر بھی کیا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ ان لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, تو دیکھیں نا یہ ان کے ساتھ اور بھی دوست ہیں نا جن کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا ایس ایس پی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور میں جاوید احمد غامدی صاحب ساتھ موجود ہیں, میں اس پر ان کا بھی کامنٹ چاہتا ہوں. غامدی صاحب ذرا اس پر آپ بتائیے گا, ایک بچی ہے, یعنی ایک فلم کی سی کہانی لگتی ہے, بچی ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں پڑھتی ہے, باپ ایک اور یونیورسٹی میں ایک شعبے کا ہیڈ ہے, بچی راتوں رات گھر سے غائب ہوتی ہے, ماں باپ کمپلین کرتے ہیں, ایک میسج ٹی وی پہ چلتا ہے کہ جناب اس نے تو فیس بک سے یہ کہا ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, پولیس والے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے. لاہور میں اچانک ایک چھاپا پڑتا ہے, اس میں ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے, ایک لڑکی ملتی ہے اور وہ لڑکی وہی لڑکی ہوتی ہے, اور پھر اس کے خیالات بھی آج منظر عام پر آ گئے. یہ کس جانب نشاندہی کرتا ہے غامدی صاحب؟ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا مذہبی بیانیہ یا نیریٹو موجود ہے جو ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں, اس کے مقابل میں ایک متبادل بیانیہ پیش کریں, ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں, بتائیں کہ اسلام میں خلافت کا کیا تصور ہے, جمہوریت کا کیا تصور ہے, قومی ریاست کی کیا حیثیت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ بچوں کو تو جو بات بتائی جائے گی وہ اسی کو دین ایمان کا تقاضا سمجھ کے گھر سے نکل کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ اسلام کی تعبیر نہیں ہے, اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی. غامدی صاحب مجھے جاتے جاتے اب اس بات پہ تجزیہ دیجیے اپنا, یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں, ان کو کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں. ایک معاملہ ہے دہشت گردی کا, ایک معاملہ ہے انتہا پسندی کا. انتہا پسندی ہے اصل مسئلہ جو کہ دہشت گردی کو جنم دیتی ہے. دہشت گردی کے خلاف بہت کارروائیاں ہوئی ہیں حالیہ تاریخ میں, دہشت گردوں کے خلاف بہت کارروائیاں ہوئی ہیں حالیہ تاریخ میں, جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت کمی ہوئی ہے نسبتاً حالیہ تاریخ میں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے یعنی کہ انتہا پسندی جو کہ ذہنوں میں پروان چڑھتی ہے, جو کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کو پیدا کرتی ہے, آپ نے ریاستی سطح پر حالیہ تاریخ میں اس انتہا پسندی کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ کتنا زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں ہے. دیکھیے میں تو 3 چیزیں مسلسل کہہ رہا ہوں اور برسوں سے کہہ رہا ہوں. ایک کاؤنٹر نیریٹو, میں نے اپنی حقیر علم کی حد تک اس کو 10 نکات میں پیش بھی کر دیا تھا تاکہ اس کو زیر غور لا کر ہماری ریاست بھی کوئی صحیح فیصلہ کر سکے اور ہمارا معاشرہ بھی. دوسرے ہمارے نظام تعلیم کی اصلاح, اور تیسرے جامع مسجد پر ریاست کا کنٹرول. یہ 3 اقدامات انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیے جائیں گے تو یہ وہ ماں ہے جو بچے دیتی رہے گی. دہشت گردی اس کے بطن سے پیدا ہوتی ہے, وہ آپ سے آپ آسمان سے نازل نہیں ہو جاتی. تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب, بہت بہت شکریہ. 13 اپریل 2017 پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں ایک ہجوم نے ایک فرد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ ہجوم کوئی باہر سے حملہ آور نہیں ہوا تھا, بلکہ ایک دانشگاہ اور ایک علمی آماجگاہ کے آنگن میں علم کی بے توقیری ہوئی. یونیورسٹی کی احاطے میں کسی اور نے نہیں بلکہ خود طالب علموں نے حکمت کو اور دانش کو دفن کر دیا. یوں لگا جیسے ایک بے مہار بھیڑ نے مشال نامی ایک طالب علم کو موت کی نیند سلا دیا. مشال پر توہین مذہب کا الزام تھا. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ وہ محسن انسانیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نبی رحمت جنہوں نے وحشی کو, جنہوں نے ہندا جیسوں کو بھی عفو درگزر کر دیا, عفو درگزر سے کام لیا, ان کو معاف کر دیا, ان کے نام پر اور فقط الزام کی بنیاد پر کسی کلمہ گو کی جان لینا کتنا خطرناک عمل ہے, یہ کیسا عمل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن پہلے تو ایک تو مجھے اس بات پہ بڑا عجیب لگ رہا تھا مجھے کہ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کی میت اٹھائی, وہ ویڈیو جو کہ آج تک میں نے نہیں دیکھی, میں نہیں دیکھ سکتا وہ ویڈیو, میں نے نہیں دیکھی. حالانکہ ایک صحافی کی حیثیت سے مجھے شاید دیکھنی چاہیے, نشر نہیں کرنی چاہیے لیکن دیکھنی چاہیے, میں نہیں دیکھ سکا.
وہ باپ جس نے اپنے کاندھوں پر جنازہ اٹھایا ہے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے ویڈیو دیکھی, اگر نہیں بھی دیکھی ہوگی تو سنی ضرور ہوگی. مجھے بڑا عجیب لگا یہ دیکھ کر کہ اس ماں کو, اس باپ کو اور اس بہن کو اپنی اولاد اور اپنے بھائی کے غم کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ وضاحتیں بھی دینی پڑی کہ ان کا جو مقتول ہے, جو ان کا مارا گیا ہے, وہ اسلام سے محبت کرتا تھا, وہ قرآن سے عقیدت رکھتا تھا, وہ آقا کے نام پر جان قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا تھا. بہرحال سنیے کہ مشال کے حوالے سے ان کے دوست کیا کہہ رہے تھے. جتنی بھی میری ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات ہوئی, اس سے منہ نے میں کبھی یہ الفاظ نہیں سنی کہ نہیں اس نے کوئی بلاسفیمیز یہ سب کچھ, یہ میں نے کبھی اس سے ریلیٹڈ سنی نہیں. وہ سے بھی یہ کہہ رہا تھا, کبھی کبھی میرے سامنے بات کر رہا تھا تو سر میں آتا رہتا کہ تاجدار حرم نگاہ کرم. اچھا, یہی بات دو گنگناتا رہتا تھا, تاجدار حرم نگاہ کرم. میں کہنا یار آپ کو کیا ہو گیا, یہ آپ نے اس کی زبانی کبھی سنا ہے؟ یہ میں نے زیادہ تر گنگناتا رہتا میرے سامنے, تاجدار حرم نگاہ کرم. اور کبھی یہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ نماز عشق ادا کریں گے مدینے میں. لیکن مجمع نے خود الزام لگایا, خود تفتیش کار بن گیا, مدعی بھی خود, وکیل بھی خود, منصف بھی خود, اور اسی لمحے جلاد بھی خود بن کر ایک ماں کا لخت جگر چھین لیا. آپ کو اس ماں کے جذبات کا احساس ہے جس کا جوان بیٹا آن کی آن میں موت کے منہ میں بے دردی سے دھکیل دیا گیا. میں سوچتا ہوں اگر اس ماں نے جھولی پھیلا کر آقائے نامدار سے اس معاشرے کے خلاف فریاد کی تو کیا ہوگا. میں اس کی مزید ڈیٹیلز کیا بتاؤں. مشال خان کی میت جب ان کی ماں کے سامنے آئی تو اس ماں کی زبان سے جو الفاظ نکلے انہیں کسی نے منظوم شکل دی ہے. میں نظم کی صورت میں ہی پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہتے ہیں, چومے جو میں نے ہاتھ تو ٹوٹی تھی انگلیاں, چومے جو میں نے ہاتھ تو ٹوٹی تھی انگلیاں, ماتھا جو میں نے چوما پیشانی پہ زخم تھے, چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ ہی مست تھا. ابھی کچھ دیر پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ان کی بہن نے کہا ہے کہ ہم نے جب وہ دیکھا, مشال کی لاش دیکھی تو اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا تھا, اور میرا دل روتا ہے سوچ کر کہ یہ سب کچھ کس کے نام پر ہوا. چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ ہی مست تھا, سارے بدن پہ اس کے تشدد کے تھے نشان, ٹوٹے اگر تھے ہاتھ شکستہ تھے پیر بھی, کیسے بتاؤں تم کو جو مجھ پر گزر گئی, ایک عمر کی کمائی یوں لمحوں میں کٹ گئی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مشال خان کے والد اقبال خان کے حوصلے کو, جن کا جوان بیٹا کھو جانے کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. غالب کا ایک شعر ہے جی, وہ کہتے ہیں شر روائن پر مدار سے ہی ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. اس ملک میں اظہار رائے پر جو صحیح بیان کرتے اس پر پابندی ہے, یہ زبان کاٹتے ہیں لوگوں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اور پھر الزام بھی ایسا لگایا. میں آپ کو خود, میں اس کا باپ ہوں, میرے سامنے وہ پلا بڑا ہے, ہمارا احترام کرتا تھا, اور ہمارے کو اکثر جو ہے نا گھر پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا تھا. پھر آج آئی جی کے پی کے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب تک توہین کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. یہ الگ بحث ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ الزام ثابت ہوتا بھی, یا اگر کسی نے کام کیا بھی ہے, ظاہر آقا کی توہین کا سن کر ہم سب کا وجود کانپ جاتا ہے, کانپنا چاہیے. ان کے نام پر ہماری جانیں قربان, ان کے نام پر ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان, ہماری نسلیں قربان. لیکن یہ بات ایک الگ بحث ہے کہ اگر ایسا کوئی الزام ثابت ہو بھی جاتا ہے تو بھی جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, یہ تو ایک الگ پوری کی پوری بحث ہے. لیکن خود آئی جی کے پی کے نے کہا ہے کہ اب تک ایسا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. مشال کا جو زخمی دوست ہے عبداللہ, اس نے آج ایک بیان دیا ہے. ہم آپ کو ذرا وہ بیان بھی پڑھ کر سناتے ہیں کہ اس کے دوست نے کیا کہا ہے. مشال کا دوست عبداللہ کہتا ہے, مشال کا دوست عبداللہ نے جو 164 کا بیان ریکارڈ کروایا ہے, اس کے مطابق 13 اپریل 2017 کو صبح 11 بجے میرے دوست عباس نے میرے موبائل پر فون کیا اور مجھے کہا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ. عبداللہ کے مطابق یہ جو شخص تھا عباس جس نے کال کی, یہی سازشی تھا. عبداللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ عباس کی کال کے بعد میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا. وہاں کلاس کا سی آر, مانیٹر کہہ لیجیے جو بھی, وہاں کلاس کا سی آر مدثر بشیر موجود تھا اور عبداللہ کے مطابق یہ اصل مجرم ہے.
عبداللہ کہتا ہے وہاں موجود طالب علموں نے مجھ پر اور مشال خان پر توہین رسالت کا الزام لگایا. انہوں نے الزام لگایا کہ ہم سیدھی راہ سے بھٹک گئے. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, یہ آج جو مشال کے دوست نے بیان ریکارڈ کرا ہے اس کی ڈیٹیلز. عبداللہ کہتا ہے میں نے الزامات کی تردید کی, میں نے فوراً کلمہ پڑھا. عبداللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ میں نے نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ کلمے کا اردو میں ترجمہ بھی پڑھا اور کلمے کا پشتو میں ترجمہ بھی پڑھا. میرے منہ سے کلمہ سننے کے بعد انہوں نے مجھ پر یہ زور دیا کہ میں مشال خان کے خلاف کہوں کہ اس نے توہین رسالت کی. نہ صرف یہ بلکہ طلبہ نے عبداللہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ یہ بھی کہے کہ مشال خان تو اسلام کے ہی خلاف ہے, لیکن عبداللہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا. عبداللہ کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی مشال کے منہ سے ایسا سنا ہی نہیں تو میں ایسا بیان نہیں دے سکتا. عبداللہ کے بیان کے مطابق اس کے مشال کے خلاف بیان نہ دینے کے بعد اسے بچانے کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے اسے چیئرمین کے کمرے کے باتھ روم میں بند کر دیا تاکہ طالب علموں کا ہجوم اسے نقصان نہ پہنچائے. اس دوران مشال ہاسٹل میں تھا لیکن وہ اس حالت سے بے خبر تھا. عبداللہ کے بیان کے مطابق 13 اپریل سے پہلے ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ مشال خان کے خلاف تھی, کیونکہ مشال نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا تھا جس میں مشال نے یونیورسٹی انتظامیہ میں خامیوں کی نشاندہی کی تھی. مشال خان نے نہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف بیانات دیے تھے بلکہ اس نے طالب علموں کے حقوق کے لیے امتحانات کا بائیکاٹ بھی کیا تھا. نو هغه د پر هم څوک ناراضي دا غیر زندار چې دا هر یو کس چې کوم نه غل په دې کې داسې پروفیسورز دي یا داسې کسان چې په دوه وحدو باندې چې کوم نه فایز دي هغه لکه دا څنګه کې د شکم قانون چې په دوه وحدو باندې یو کس چې کوم نه فایز دی یا یو کس چې کوم نه هغه دومره زیات عہدے سنبالي دوه درې عہدے په کوم څوک سنبالي نو موږ د دې خلاف راوتی او دا غینه علاوه چې کوم نه فیسونو خلاف په زدا خبرو کوم چې فیسونه په نور یونیورسيټو کې سرکاري یونیورسيټي ده او په نور سرکاري یونیورسيټو کې. عبداللہ اپنے 164 کے بیان میں مزید بتاتا ہے کہ جب میں چیئرمین کے روم کے باتھ روم میں تھا تو مشتعل ہجوم نے دروازہ توڑ دیا, کھڑکیاں توڑ دی اور مجھے مارنے لگی. اور جب یہ ہجوم مجھے بے دردی سے مار رہا تھا اس وقت پولیس آئی, اس نے مجھے بچایا. مجھے آنکھوں پر اور پیٹ پر زخم آئے تھے. عبداللہ کے بیان کے مطابق نہ صرف پولیس نے اسے بچایا بلکہ وہ طالب علم جو یہ جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں انہوں نے بھی میری مدد کی. مجھے اسپتال لے جایا گیا جہاں مجھے معلوم ہوا کہ مشال خان کو ہجوم نے مار ڈالا. عبداللہ کے بیان کے مطابق میں ان قاتلوں کو پہچان سکتا ہوں جنہوں نے مشال کو قتل کیا ہے. مشال کے قاتلوں کے ہاتھ سے دستانے اتارنے پڑیں گے, ان کو بے نقاب کرنا ہوگا, انہیں نشان عبرت بنانا ہوگا. اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے مشکوک رہ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے, ہماری قوم, ہمارے وطن اور یہاں تک کہ ہمارے مذہب پر ایک مذہب کے نام پر ایک دھبا رہ جائے. ظاہر ہے ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ جس کے نام پر ہمیں فخر ہے, جو کہ امن کا درس دیتا ہے, جو کہ دشمنوں کے لیے بھی امن کا درس دیتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ لوگ جو ہمیشہ اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس آڑ میں ایسا کوئی موقع مل جائے. بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ معروف اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. غامدی صاحب پہلے تو اس پہ آپ تبصرہ کیجئے. ایک ہجوم نے, ایک مجمع نے کسی بھی وجہ سے اس بنیاد پر, مبینہ طور پر اس بنیاد پر قائل ہو کر کہ یہ جو ایک شخص ہے یہ توہین مذہب کا یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا ہے, اس بنیاد پر ایک شخص کو گھیر کے مار دیا. یہ کیسا عمل ہے, یہ کیا ہوا, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ ظلم ہے, بربریت ہے, یہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت ہے. جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جس ہستی کی محبت میں بظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت اس کی محبت حاصل نہیں کرتے, اس کی ناراضی حاصل کرتے ہیں. اور میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں معلوم ہیں ان کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش دین میں, ایمان میں, اخلاقی اصولوں میں ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی. یہ محض ظلم تھا, یہ محض بربریت تھی, یہ انسانی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا. یہ ہمارے سماج کے لیے ایک بڑا المیہ ہے, اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم. یعنی غامدی صاحب کیا ایک مظلوم مارا گیا
ایک بے گناہ مارا گیا کہیں گے. مفتی نعیم صاحب نے تو لفظ شہید استعمال کیا ہے, آپ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ ہر لحاظ سے مظلوم ہے. میرا احساس تو یہ ہے کہ یہ وہی مظلوم ہے جس کے بارے میں قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ بے یہ ذنب قتلت, تجھے کس جرم میں مار ڈالا گیا. جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو اس مظلوم کے استغاثے کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. یقیناً یہ شخص مظلوم بھی ہے اور شہید بھی. لیکن غامدی صاحب یہ بتائیں, ایک عام آدمی, چلیں یہ تو اب انفارچونیٹلی یہ قتل بھی ایک درسگاہ کے اندر ہوا, لیکن فرض کیجیے ایک عام آدمی ہے, اس کا کوئی زیادہ ایکسپوجر ٹو نالج نہیں ہے, ایکسپوجر ٹو سوسائٹی نہیں ہے, ایکسپوجر ٹو دا ورلڈ نہیں ہے, اپنے طور پر وہ کنونس ہے کہ بھائی فلاں انڈیویجول جو ہے وہ اس عمل کا مرتکب ہوا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے آقا کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے, ہم مطلب دلوں میں کیا, ہم ان کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. ایک عزت و تکریم کا اور وہ مقام ہے, ظاہر ہے ان کے نام پر ہماری جانیں قربان. اور اب اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بھئی اس شخص نے یہ کام کیا ہے, جنرلی اسپیکنگ وہ اس بنا پر کوئی ایکٹ کرتا ہے کہ جناب یہ تو گستاخ ہے, تو میں گستاخ کے خلاف یہ کام کر رہا ہوں, تو کیا پھر یہ کام اس نے صحیح کیا, نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے کیا؟ میں اس سے یہ کہوں گا کہ وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کو احساس نہیں ہے کہ جس ہستی کا وہ نام لے رہا ہے اور جن کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار سمجھتا ہے, انہوں نے اس بارے میں کیا احکام دیے. کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی, کسی کے خلاف قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. یہ تعلیم ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے نزدیک جو آدمی اس طرح کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے خلاف محاربہ کرتا ہے, اللہ اور رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ اور رسول کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام کی پیروی کی جائے, جو کچھ وہ فرمائے اس کی اطاعت کی جائے.